ناظرین السلام علیکم. آپ سبھی کو عید غدیر عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آ، کچھ کچھ شعر غدیر کے حوالے سے منقبت کی شکل میں پیش کروں گا. محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وسلم. جب آیا بلغ تیرے دیور نظر آئے، جب آیا بلغ تیرے دیور نظر آئے، دنیا میں علی سب سے قداور نظر آئے، اور سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق کا سایہ، سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق کا سایہ، ایک وقت میں دو طرح کے منظر نظر آئے، جب آیا بلغ تیرے دیور نظر آئے، اور ایک نور کے دو ٹکڑے تھے آئینہ خم میں، ایک نور کے دو ٹکڑے تھے آئینہ خم میں، جس رخ سے بھی دیکھا تو برابر نظر آئے، جب آیا بلغ تیرے تیور نظر آئے، اور اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا، اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا، ارے مانگی مانگی جو شہادت تو 72 نظر آئے، جب آیا بلغ تیرے تیور نظر آئے، اور ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساغر کوثر، ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساغر کوثر، کوثر پہ جو خود ساقیے کوثر نظر آئے، جب آیا بلغ تیرے تیور نظر آئے، اور اللہ ہے یہ معجزہ نور ولایت، اللہ ہے یہ معجزہ نور ولایت، اندھوں کو بھی میدان میں حیدر نظر آئے، جب آیا بلغ تیرے
تیور نظر آئے، نبیوں کو جہاں ڈھونڈ رہا تھا میں وہاں پر، نبیوں کو جہاں ڈھونڈ رہا تھا میں وہاں پر، کمبل فضا نظر آئے کبھی، کمبل نظر آئے، جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئے، کہہ دینا کہ بہلول ہے یہ میر حسن بھی، دنیا جو اٹھائے ہوئے پتھر نظر آئے، جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئے، دنیا میں علی سب سے قداور نظر آئے، محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلها اما بعد، فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الہاربین نکال الظالمین، صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، کل ہم نے ساتھ میں مل کر رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا، جس کا لب و لباب اور مطلب یہی تھا کہ پروردگار عالم کی طرف سے رسول کریم ہر ایک مسلمان کو ایک ذمہ داری دے رہے ہیں، اور ذمہ داری اتنی ہی تھی کہ آپ نے ان نوجوانوں کے درمیان ارشاد فرمایا، کہا شوبوا مجلسکم بذکر مقدر اللذات، اے لوگو جہاں جہاں بھی جمع ہو، جہاں جہاں بھی آپ کی مجلس برپا ہو، جو بھی مجلس ہو، وہاں پر کبھی کبھار جو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے اس کا ذکر کیا کرو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو لذتوں کو مٹاتی ہے، لذتوں کو توڑ دیتی ہے، تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب آیا. آپ نے ارشاد فرمایا، کہا الموت.
دیکھیے جناب، موت کی گفتگو زندگی بھر ہم سنتے آ رہے ہیں، اور ہم نے ان تقریروں کے لیے اسی عنوان کو چنا ہے کہ ہم ان تقریروں کے درمیان رسول کے حکم کا پالن کرنے کی کوشش کریں گے، مطلب موت کا ذکر کریں گے۔ پچھلی بار جب ہم جمع ہوئے تھے تو ساتھ میں مل کر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مسلمان، موت تو برحق ہی ہے، ہر ایک کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سامنا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ بات کی تھی کہ مسلمان، تجھے کیسی موت مرنی ہے جبکہ تو جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹنا ہی ہے۔ اور دیکھیے، یہ جو پلٹنے کی بات ہے، واپس جانے کی بات ہے، وہ ہر ہمیشہ خداوند کریم نے جو موت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، وہاں پر ذاکرین کرام ہر ہمیشہ اس آیت کو پورا نہیں پڑھتے، حالانکہ اس آیت کے اندر کچھ اور پیغام بھی خداوند کریم نے آگے جا کر پیش کیا ہے۔ دیکھیے، یہ آیت، جس کو بھی پوچھو آپ کہ موت کی کسی آیت کو ہمارے سامنے پیش کر دو، تو ہو سکتا ہے کسی کا جواب آئے کہ موت کا، ہاں موت کی آیت قرآن مجید میں موت کی آیت، تو شاید فوراً جواب آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ یہ آیت موت کی نہیں، اور کوئی جو تھوڑا بھی دین کے معاملے میں کچھ علم رکھتا ہوگا، تھوڑی سی معرفت رکھتا ہوگا، وہ آ کے جواب دے گا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کی مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ لیکن پروردگار عالم یہاں تک نہیں رک جاتا، آگے بڑھتا ہے، اور ارشاد فرمایا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ، چیپٹر 29، اور آیت کا نشان ہے 57، مطلب 57۔ وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کی مزہ چکھنی ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ثم الینا ترجعون، اور اس کے بعد تمہیں ہماری بارگاہ میں واپس لایا جائے گا۔ دیکھیں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ آپ واپس آؤ گے، نہیں، واپس لایا جائے گا، مطلب آپ کو آنا ہو یا نہ آنا ہو، آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو، آپ کو ہم غصباً جبراً ثم الیہ ترجعون، اس کی طرف آپ کو واپس پلٹ کر جانا ہی پڑے گا، اور تم اگر جانا نہیں چاہتے تو ہم تمہیں لے کر آئیں گے۔ اب دیکھیے جناب، جب خدا کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے، اور ہم نے بیان کیا کہ جانے سے پہلے کا تذکرہ قرآن مجید میں 3 ایسی آیتیں ہیں کہ جو جانے سے پہلے کا تذکرہ قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ کل ہم نے یہی بات کی، پہلی آیت سورہ مومنون کی چیپٹر 23 ورس نمبر 100 کے اندر کیا تھا؟ اس سے پہلے 99 مطلب 99، کہ وہاں پر بندہ کہے گا جب موت آنے والی ہوگی کہ خدایا مجھے واپس پلٹنا ہے تاکہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تو ایک عمل صالح تھا۔ دوسری آیت تھی سورہ نساء کی 18ویں آیت 4:18، وہاں پر خدا نے کہا تھا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، بالکل مرنے کے وقت اگر کسی کو توبہ یاد آ گئی مرنے کی وجہ سے تو وہاں پر توبہ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم نے کہا موت سے پہلے بہترین سے بہترین عمل کو انجام دینا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا، قرآن نے بلکہ کہا کہ موت سے پہلے توبہ کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ منافقون کی 10ویں آیت ہم نے پیش کی تھی کہ وہاں پر بھی تذکرہ یہ آیا کہ بندہ خدا سے کہے گا کہ خدایا تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ خیرات دیا کروں اور اچھے لوگوں میں میرا نام آ جائے یا میرا شمار ہو جائے۔ تو یہ 3 وہ کام تھے جو اس زندگی کے اندر ہمیں کرنا ہے۔ لیکن کیا اتنا ہی ہے؟ ہم نے کل بیان کیا مسلمان کیسے مرنا ہے۔ اب جب کیسے مرنا ہے تو مرنے کے ساتھ کیا لے جائیں گے، کون سے وہ اعمال ہیں، اس کے عشرے ہم نے سنے ہیں زندگی کے اندر، لیکن آج کچھ ایسی باتیں بیان کرنی ہے۔ دیکھیے جناب، قرآن مجید میں جہاں بھی پروردگار عالم نے موت کا تذکرہ کیا ہے وہاں ہر جگہ خدا نے اس بات کی اطلاع بھی دے دی کہ موت ہماری ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اکیلی نہیں چلتی، موت کے ساتھ ہمارا
ایک اور قانون بھی چلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے آیتوں کو. پہلی آیت کل ہم نے بیان کیا تھا، خدا نے اپنی تعریف کی، لیکن اسی آیت میں یہ تذکرہ ہے. اعلان رب العزت ہوا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ملک قرآن کے مجید کا چیپٹر 67 آیت کا نشان ہے 2 نمبر 2. اعلان ہوا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی ذات وہ ہے جنہوں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل لے کر ہماری بارگاہ میں پیش ہو. جناب آپ نے دیکھا خدا نے جہاں پر بھی موت کا تذکرہ کیا وہاں پر بھی عمل کا تذکرہ آیا، اور یہ ہے سورہ ملک. ایک دوسرا سورہ ہے جو ہمارا جانا پہچانا ہے، اس کو بھی دلیل کے طور پر یا اس کی آیت کو دلیل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں. دیکھیں اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ چیپٹر 62 اور آیت کا نشان ہے 8 ورس نمبر 8. اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے میرے حبیب کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگا کرتے ہو وہ آ کے تمہاری ملاقات کرے گی. وہ آ کے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت آ کے تمہاری ملاقات کرے گی. اب یہاں پر بھی تھوڑا ایک یہ بھی تذکرہ کر دوں کہ موت کی ملاقات جو ہے وہ کیا ہے. تو ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھیے جب پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت آ کے تم سے ملاقات کرے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے کہا تعد السنوات، اتھا تو یا تو تعد السنین، سالوں کو گنو گے، الشہور مہینوں کو گنو گے، الایام دنوں کو گنو گے، الساعات گھڑیوں کو گنو گے، اس کے بعد تعد النفوس پھر سانس کو گنو گے، پھر موت آ جائے گی. موت سے ملاقات کچھ نہیں، فقط گنتی کی بات ہے. کچھ سال، کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ گھڑیاں اور کچھ سانسیں. یہ ذات انسان کی ختم ہو گئی، نفس اس کا ختم ہو گیا، موت سے ملاقات ہو گئی. لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ خداوند کریم نے جب بھی موت کا تذکرہ کیا، موت کے ساتھ ایک ایسی چیز، ایک ایسا قانون خدا نے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ موت اکیلی نہیں چلتی. موت کے ساتھ ہر ایک نفس کو موت کی مزہ اگر چکھنا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسی آیت میں ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. اس کے بعد اس عالم کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا کہ جو غیب کا بھی علم رکھتا ہے، جو حاضر و ناظر ہے، حال کا بھی علم رکھتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہو؟ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، اس کے بعد تمہیں نبا دی جائے گی، خبر دی جائے گی کہ تم کون کون سے کام کرتے رہتے تھے یا کام کو انجام دیتے تھے. تعملون، عمل. تو آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا عزیزان محترم کہ موت کے ساتھ خداوند کریم نے ہر ہمیشہ عمل کا تذکرہ کیا ہے. لیکن شاید ہم نے اس موت کو بھلا دیا ہے، اور یہ بھلا دیا ہے میں تو کیا، ہمارے مولا و آقا علی بن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا. آپ نے کہا عجبت لمن نسی الموت وهو يرى الموت، میں تعجب کرتا ہوں اس انسان پر کہ جنہوں نے موت کو بھلا دیا ہے، حالانکہ ہر روز وہ دیکھتا ہے کہ اپنے سامنے، اس کے سامنے کتنے لوگ مرتے ہیں. میتوں کو بہت وہ دیکھتا ہے. عجبت لمن نسی الموت وهو يرى الموت. میں حیران ہوں اس بات پر کہ انسان کیسے موت کو بھول گیا ہے، حالانکہ اس کے سامنے کئی لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، کئی میتوں کو وہ اپنے سامنے دیکھتا رہتا ہے. سوال یہی ہے کہ موت کا جب تذکرہ ہوتا ہے ہمیں شاید نہ پتا ہو کہ موت کے ساتھ جیسے خدا نے کہا عمل، اس لیے ان عملوں کی تیاری ہمیں کرنا ہے. لیکن کبھی کبھار اس کام کے لیے ہم توجہ نہیں دیتے.
دیکھیے کل ہم نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، آج بھی وہی آیت کو پڑھی جس کا کل ہم نے ترجمہ نہیں کیا تھا، آج وہ باری آ گئی کہ اس کا ترجمہ کیا جائے۔ دیکھیے عجیب آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ حشر قرآن مجید کا چیپٹر 59 ورس کا نمبر ہے 19، 59-19۔ وہاں پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلا دیا ہے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنے نفس بھی بھلا دیا۔ یعنی بندہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے کب؟ خدا نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلا دیا ہے، اور اس کے عوض اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجہ یہ ہوا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کو بھلا دیتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی بھلا دیتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں۔ عزیزان محترم، آیت پہ ہم نے کیا غور کیا؟ خدا نے کہا وَلَا تَكُونُوا، اور ان جیسے مت بنو، اور اینڈ انگلش میں، اور ان جیسے مت بنو۔ جب اور کا لفظ آیا اس کا مطلب اس سے آگے کچھ ہے نا۔ اور کب ہم بولتے ہیں؟ کھانا کھا لو اور سو جاؤ، کیا ایسے بول سکتے ہیں اور سو جاؤ؟ نہیں، کچھ اور کچھ۔ خدا نے کہا اور ان جیسے مت بنو، مطلب اس سے پہلے کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے والی آیت خداوند کریم کہتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن، عجیب آیت ہے، عجیب آیت، انوکھی آیت۔ قرآن مجید میں جو 6236 آیتیں ہیں ان میں سے میری نظر میں یہ واحد آیت ہے جس کے اندر ایک چیز کا تذکرہ 2 بار آیا ہے۔ ایسی آیت قرآن مجید میں اور کہیں آپ کو دوسری نہیں ملے گی۔ کیا ہے؟ ایک ایسا حکم جو 2 بار اسی آیت میں آیا ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی پروردگار عالم کو اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک نفس کی وہ ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے؟ کہ وہ دیکھے، حساب لگائے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے وہ کیا پیش کرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، واپس وہی حکم دوبارہ آیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری پروردگار عالم کو اختیار کر لو۔ میں کہوں گا خدایا پہلے تو نے یہ کہا یا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، پھر حکم دیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی لے آؤ یا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو نے دوبارہ واتقوا اللہ اسی آیت میں کیوں کہا؟ تو ہو سکتا ہے وہاں سے جواب آئے کہ میں نے تقوی کا پہلا مرحلہ یوں بیان کیا کہ اے مسلمان، تقوی کا پہلا مرحلہ یہ بھی ہے کہ بندہ یہ دیکھنے کے لیے تیار و آمادہ ہو جائے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ خدا نے کہا جب یہ کام تو شروع کر دے گا، اس کے بعد ہم نے دوبارہ کیا، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ دیکھو یہاں پر بھی بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب جانتا ہے تمہارے عمل کو۔ مطلب پہلے تقوی کا مطلب کیا نکلا پہلے والا حکم کا؟ کہ بندہ یہ کوشش کر، حساب کر کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جب یہ تیاری تیری شروع ہو جائے گی، اس کے بعد ہم نے دوبارہ کہا واتقوا اللہ، اس کے بعد تیری تیاری اور گہرائی میں جائے گی اور ان عمل کی طرف تو متوجہ ہو جائے گا کہ اس تیاری کے لیے تجھے اور کیا کرنا ہے۔ اس لیے 2 بار واحد ایسی آیت ہے جس میں خدا کا تقوی کا حکم ایک ہی آیت میں 2 بار آیا۔ اب سوال، خدا نے جب کہا
کیا ایمان لانے والوں کل کی تیاری کرو. پھر دوسری آیت میں کیا تھا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو بھلا دیا ہے. مطلب صاف ہمارا سامنے آ گیا کہ خدا جب کہتا ہے اور ان کی طرح یا ان جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، یعنی انڈائریکٹلی خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ جو مسلمان اپنی موت کو بھول جاتا ہے یا موت کی تیاریوں کو بھول جاتا ہے، یہ اس کا حساب نہیں لگاتا کہ کل اس کو کیا کرنا ہے یا خدا کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا ہے، جب بندہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. یعنی صاف بات ہے کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں کیا خدا مجھے یاد ہے؟ تو ہر کوئی کہے گا ہاں مجھے یاد ہے. ہر مسلمان کا یہی کہنا کہ میں خدا کو نہیں بھولتا. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے کہ کل کے لیے تو نے خدا کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا ہے؟ یہی تو وہ بات ہے کہ جب بندہ اس کی پرواہ نہیں کرتا تو یوں خدا کی نظر میں کہ جیسے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیا ہے. اس لیے یاد دہانی کے لیے یہ حکم خداوند کریم نے اپنے حبیب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کیا ہے. اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ذاریات قرآن مجید کا چیپٹر 51 ورس نمبر 55. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے میرے حبیب یاد دہانی کراتے رہو، ذکر ریمائنڈ کرتے رہو، کیونکہ ریمائنڈ کیا ہے؟ یاد دلانا کیا ہے؟ اس کے اندر مومنوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنوں کو اس میں فائدہ ہوگا. اس لیے یادی کے طور پر دیکھیے خداوند کریم نے جب عمل کی بات کی، یہ بھی ایک تیسری آیت ہے، یہاں پر بھی دیکھو، یہاں پر بھی موت کا تذکرہ، میت کا تذکرہ، مرنے والے کا تذکرہ، وہاں پر بھی عمل. سورہ جمعہ میں ہم نے بیان کیا موت کے ساتھ عمل، سورہ ملک میں ہم نے بیان کیا موت کے ساتھ عمل. اب دیکھیے ایک اور، یہ دونوں سورے ایسے ہیں، سورہ ملک اور سورہ جمعہ، جس کو الحمدللہ ہماری عوام کے لیے یہ ایسے سورے جو جانے پہچانے ہیں. ایک اور تیسرا سورہ جو جانا پہچانا ہے، جو ہر روز ہمارے درمیان پڑھا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ یاسین. وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن، سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ چیپٹر 36 اور آیت کا نشان ہے 12. وہاں پر اعلان ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى، ہماری ذات وہ ہے کہ جو مردوں کو واپس زندہ کرے گی. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا، اور ہم وہ ذات ہے کہ جو عمل وہ کریں گے مردہ لوگ، نکتب ما قدموا، ان کو ہم لکھیں گے، وآثارہم، اتنا ہی نہیں کہ ان کے عمل کو ہم لکھیں گے، ان کے بعد ان کے لیے جو عمل کیا جائے گا ان کو بھی ہم لکھیں گے. اے مسلمان، اے مسلمان، کیا ایسا تو نہیں کہ تو نے خداوند کریم کو بھلا دیا ہے؟ جب ہم نے کہا کہ خداوند کریم کو بھلا دیا، مطلب تو اس کی پرواہ کرتا ہی نہیں کہ کل کے لیے تجھے خدا کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا ہے. یہ دین کون سا دین ہے؟ یہ مذہب کون سا مذہب ہے؟ ارے جس دین کے لیے خدا نے کہا ہے کہ مرنے والے کے عمل کو بھی ہم لکھیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے جو عمل کیا جائے گا ان کو بھی ہم لکھیں گے. خدا کی اتنی رحمت اپنے بندوں کے لیے، اتنی مغفرت کی رحمت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ خدا نے کہا میں وہ عمل بھی لکھ دوں گا. حالانکہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ دیا اذا مات العبد انقطع عمله الا عن ثلاث، بندہ جب مرتا ہے تو اس کا اعمال نامہ جو وہ قطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، ختم. اس کے بعد مردہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی خدا نے کہا تمہارے لیے جو عمل کیا جائے گا نا اس کو بھی ہم لکھ دیں گے. تو چاہے مر گیا ہوگا ہم لکھ دیں گے.
اب دیکھیے ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام کا یہ قول ہے. آپ نے کہا یدخل علی المیت فی قبرہ، اے لوگوں یاد رکھنا میت کے ساتھ اس کی قبر کے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ جو دخل ہوگی، داخل ہوگی یا داخل ہونے کی اجازت ملے گی. یدخل علی المیت فی قبرہ، میت کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو اندر ساتھ میں جائے گی. ہمیں پتہ کیا جاتا ہے، مٹی جائے گی، کفن جائے گا، کفن کے جو حصے ہیں وہ جائیں گے، میت کا بدن جائے گا، لیکن اس کے علاوہ اور کیا ڈال سکتے ہیں؟ میں سوچ رہتا ہوں ایسے جیسے چشمے دیکھ رہے ہیں، چشمے، کیا کبھی کسی نے کسی میت کو چشمے پہنتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی کو اپنے چشموں کے ساتھ دفنایا گیا ہو. ہاں انگوٹھی کبھی کبھار دیکھی ہے میں نے، ہار دیکھے، چشمے نہیں دیکھے. تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اس کو چشمے کی ضرورت نہیں پڑ گی وہاں پر، یہاں اگر پڑتی تھی تو وہاں نہیں پڑے گی، لیکن بات کہاں سے کہاں جائے گی؟ کیا جائے گا آخرکار قبر میں؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا یدخل علی المیت فی قبرہ الصلاۃ والصوم والحج والصدقہ والبر والدعاء. میت کے ساتھ قبر میں داخل ہونے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے الصلاۃ، نماز، روزہ، حج، صدقہ، بر، نیکی اور دعا. وہ سب میت کے ساتھ جا سکتا ہے. پھر سچی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَيُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي يَفْعَلُهُ وَلِلْمَيِّتِ، اور جو بھی بندہ ان کاموں کو انجام دے گا، مطلب نماز کو، روزے کو، حج کو، صدقے کو، نیکی کو، دعا کو میت کے لیے، خداوند کریم جو یہ کام کرنے والا ہے مطلب زندہ انسان، اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جس کے لیے کیا جائے گا ولیلمیت مطلب جو مر چکا ہے، جو مرحوم ہے، اس کو بھی یہ اجر دیا جائے گا. مسلمان جس دن کے اندر تمہیں یہ بتایا جاتا ہو کہ یہ فلاں فلاں کام میت کو کام آ سکتا ہے، میت کے ساتھ جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو مرحوموں کو تو یاد رکھنا، لیکن مرحوموں کو یاد کرا کے تجھے یاد کیا جا رہا ہے، تجھے یاد کرایا جا رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں میت کو، مرحوم کو جانے کے بعد کام آ سکتی ہے تو ابھی جب تک تو زندہ ہے ان کاموں کو تو نے انجام دیا. لوگ تیرے لیے ان کاموں کو بعد میں کریں گے نہیں کریں گے، اس کی کوئی گارنٹی، اس کی کوئی ضمانت؟ ابھی سے مسلمان جاگ جا. یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو مرحوم کو مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں آ سکتی ہے اگر کسی نے ان کی طرف سے پیچھے سے ان کاموں کو انجام دیا. تو ہمیں یہ درس ملتا ہے. دیکھیں اس لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا زوروا موتاکم فانہم یفرحون بزیارتکم، اے مسلمانوں قبرستان جاؤ، اپنے مردوں کی زیارتیں کرو، کیونکہ وہ مرحومین تمہاری زیارت کرنے سے خوش ہوتے ہیں. کہ آج کچھ آیا، ایک قرآن کا سورہ، ایک صلوات، ایک سورہ فاتحہ، کوئی بھی نیکی کا کام، جاؤ اپنے مرحوموں کی زیارت کرو، اور اگر نہیں جا سکتے تو کم سے کم انہیں یاد کرو. مرحوموں کے لیے ہم نے کیا کہا؟ مطلب امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جو مرحوموں کو مل سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی. میں بھی اپنے لیے ان سب تیاریوں کو کر لوں. دیکھیں عزیزوں، مرحوموں کو اتنی محتاجی ہے کہ میں کیا بیان کروں. بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو مرحوموں کو کام آتا ہے. ایک چھوٹا سا کام، جب چٹی سرکار نے کہا یہ کام مرحوموں کو کام آ سکتا ہے ان کے مرنے کے بعد، تو میں کیوں ان کاموں کو نہ کروں؟
ایک اور کام دیکھیے کتنا آسان کام ہے، اس کی فضیلت بھی کیا ہے، ان کا ہمارے پاس وقت نہیں، بس میں بیان کر دوں ایسے ہی۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے کہا اکثروا من الصلوات علیہ، اے مسلمانوں کثرت کے ساتھ مجھ پر، کثرت کے ساتھ مجھ پر درود صلوات بھیجا کرو، فإن الصلاة علیہ، کیونکہ جان لو در حقیقت بے شک مجھ پہ بھیجے ہوئے درود یا مجھ پہ بھیجی ہوئی صلوات، فإن الصلاة علیہ نور فی القبر، مجھ پہ بھیجی ہوئی صلوات قبر کے اندر نور بن کے آ جائے گی، وہ نور ہوگی قبر کے اندر۔ اس کے بعد علی الصراط، صراط پہ بھی یہ صلوات بھیجی ہوئی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، وہاں پر بھی نور بنے گی۔ وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اور کچھ چاہیے؟ نبی نے کہا تیری جنت تو ہوگی لیکن وہ جنت نورانی بنے گی، کس سے؟ محمد و آل محمد پر بھیجی ہوئی صلوات سے۔ عزیزان محترم، چھوٹا سا کام ہے، صلوات کی کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت، لیکن نبی نے کیا کہا؟ نور فی القبر، مطلب جب ہم کوئی صلوات ایسی بھیجیں گے کہ جو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہو تو ان کو کام آئے گی، تو میں کیوں ابھی سے یہ کام نہ کروں؟ میں کیوں اپنے آخرت کو تیار نہ کروں؟ میں کیوں اپنے اعمال نامے کے اندر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ ڈالوں؟ اوپر سے چھٹے امام نے کہا مسلمان جو بھی کام تو مرحوم کے لیے کرے گا اس کا اجر یا ثواب مرحوم کو بھی دیا جائے گا اور تجھے بھی۔ کتنی رحمت ہے پروردگار عالم کی کہ عمل کسی اور کے لیے کیا جائے اس کو تو اجر ملے، لیکن جو کرے گا اس کو بھی خدا اجر دے گا، جو کرے گا اس کو بھی۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قصہ واقعہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے کے اندر کسی ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک جگہ پر کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے نبی کریم اور اپنے صحابیوں کے ساتھ نزدیک آتے گئے وہاں پر رونے کی جو آواز تھی وہ کانوں میں آنے لگی۔ نبی کریم اور نزدیک آئے، پوچھا، جواب ملا، کیا ہوا ہے؟ وہاں سے جواب آیا کسی ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان مسلمان کے جو رشتہ دار ہیں وہ قبر کے ارد گرد دفنانے کے بعد وہاں پر گریہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم نزدیک آئے، تعزیت پیش کی اور ان کو سمجھایا، کہا اے لوگو یہ جو مرحوم ہے نا اس کے لیے جو تم روتے ہو نا، یہ مرحوم اتنے محتاج ہو گئے، اتنے محتاج ہو گئے کہ ان کو لرکعتان خفیفتان مما تحتقرونہ، اے لوگو دو ایسی رکعت جس کو تم بہت کم، چھوٹی، بلا قیمت سمجھتے ہو، لرکعتان خفیفتان مما تحتقرونہ، دو رکعت جس کی کوئی قیمت تمہاری نظر میں نہ ہو، اے مرحوم کے لیے تمہاری جو پوری دنیا ہے نا اس سے زیادہ وزندار اگر کوئی چیز ہے تو تمہاری ایسی دو رکعت کہ جو سب سے وزن کے حساب سے کم تر ہو، دو رکعت مرحوموں کے لیے، اتنے محتاج ہے وہ۔ اے مسلمان، جس دن میں مرحوموں کے لیے اتنا کہا گیا ہو اس دن میں، اس مذہب میں، اس مسلک میں کیا زندوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا؟
جو کام مرحوموں کے لیے کہنے کو کہا گیا ہے یا کرنے کو کہا گیا ہے، کیا وہی کام ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے؟ اس لیے مسلمان تیار ہو جا، موت کی تیاری کر لے، موت کی تیاری کر لے۔ یہ جو کام تھے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا، نماز، روزہ، حج، صدقہ، نیکی، دعا، یہ سب کیا میں کرتا ہوں؟ اگر کرتا ہوں تو الحمدللہ۔ کیا میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں؟ کیا خدا کے بارگاہ میں کیا پیش کروں گا اس کے لیے میں تیاری کرتا ہوں؟ عزیزان محترم، کربلا میں دیکھیے ہر کوئی موت کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ کسی کو کوئی خوف نہیں۔ ابھی تو کربلا شروع نہیں ہوئی، ارباب منبر سے ہم سنتے ہیں نا کہ جب حسین مظلوم کی سواری کربلا آنے سے پہلے رک گئی اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے دیکھا کہ بابا کی سواری رک گئی ہے، اور بابا کے لبوں پر اگر کچھ آ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ جب کلمت استرجاع حسین مظلوم کا علی اکبر علیہ السلام نے سنا تو بیٹے نے باپ سے پوچھا، کہا بابا یہ کلمہ میں سن کے آ رہا ہوں، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حسین مظلوم کا جملہ تھا، بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں۔ جب یہ بات کہی تو شہزادہ علی اکبر نے کہا تم لا نبالی، پھر ہمیں تو پرواہ ہی نہیں نا کہ ہم موت پر جا گرے یا موت ہم پر آ گر پڑے۔ اتنے تیار تھے کربلا میں یہ لوگ، کیوں؟ کیونکہ پتا تھا کہ حق پر ہے، پتا تھا پوری تیاری۔ یہ تو بڑا شہزادہ تھا، کربلا میں اس سے ایک چھوٹا شہزادہ ملتا ہے جس کو جب حسین مظلوم نے پوچھا تھا، کون؟ شہزادہ قاسم۔ حسین مظلوم نے اپنے اس شہزادہ قاسم کو پوچھا تھا نا، بیٹا کیف الموت عندک، بیٹا تیری نظر میں موت کیسی ہے؟ تو اس شہزادے نے کہا تھا احلا من العسد، آقا و مولا شہد سے زیادہ شیریں و میٹھا موت۔ اس قاسم کی موت کیسے ہوئی؟ حسین کو یاد آتا ہوگا نا۔ عزاداروں بس اس پہ ختم کروں گا۔ میں نے بہت سے مقاتل پڑھے ہیں، بہت سے آپ نے بھی ذاکرین کرام کو سنا ہوگا، لیکن ایک مقتل میں میں نے ایسا پڑھا ہے اور اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ حسین مظلوم جب شہزادہ قاسم کی لاشوں کے ٹکڑے کو جمع کر رہے تھے نا، تو جمع کرنے سے پہلے حسین مظلوم ایسے بیٹھ گئے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور پھر اپنے بابا کے دامن کو پھیلایا اور قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے جمع کر کے اس ابا کے دامن میں بھرا اور اس کی ایک گٹھڑی بنا لی، اور جب گٹھڑی بن گئی نا تو حسین مظلوم اس گٹھڑی کو خیمے کی طرف لے جا رہے تھے، لیکن آتے آتے جس کو بھی پتا چلا نا، ارباب منبر بیان کرتے ہیں، حسین مظلوم نے کہا اے لوگوں یاد رکھنا یہ بات فروا کے کانوں میں نہ پہنچے، ارے قاسم کی لاش پامال ہو چکی ہے، لیکن خدا نے کہا، خدا نے چاہا، ارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، مادر قاسم کو پتا چل گیا، سجدے میں گری، کہا خدایا تیرا لاکھ شکر ہے، میں سمجھ گئی تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره